میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک محل جو کہ مکمل لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ اینٹ لگ جائے گی تو یہ محل مکمل ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس قصر نبوت، اس محل کی آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جب میں آ گیا ہوں تو قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے وہ بھی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آواز کم رکھو، گونج نہ پیدا ہو۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جس صحابی رسول نے جام شہادت نوش کیا ان کا نام ہے حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں یہ بات کہ حضور کی ناموس کے لیے اور آپ کے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جس صحابی نے جان کی بازی لگائی حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ محافظ ختم نبوت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، بہت سے فتنے برپا ہوئے، تو ان میں یہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم نبی ہیں۔ تو ان میں بڑا نام مسیلمہ کذاب کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی، ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ حضور فرماتے، خوب کان کھول کے سن لو، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں۔ مسلمہ کذاب، اس نے جو نبوت کا اعلان کیا کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ایک نظریہ لے کر آئے ہیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں۔ اور اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ تعصب کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کفر کے مقابلے میں تو تعصب عبادت ہے، مسلمان کو تعصب ہونا چاہیے کفر کے مقابلے میں، لیکن مسلمان کے مقابلے میں یہ حرام ہے۔ آج ہمارے اندر بھی تعصب آ گیا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے جی، وہ فلانے کی ہے، یہ مسجد تو خدا کا گھر ہے۔
آپ جس لائن میں کام کر رہے ہیں، جس سے آپ کو مناسبت ہے، اس کو تو دین سمجھتے ہو اور باقی سب بے دین ہیں۔ مدارس والے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، باقی کوئی دین کا کام نہیں کر رہا، یہ تعصب غلط ہے۔ سیاست والے سمجھتے ہیں کہ ایوان میں صدائے حق تو ہم لوگ بلند کر رہے ہیں اور باقی تو سب بیٹھے ہیں جی حجروں میں، یہ بھی بات غلط ہے۔ اب مجاہدین کہتے ہیں کہ جہاد تو ہم کر رہے ہیں اور باقی سارے یہ مزے لوٹ رہے ہیں، بھائی یہ بھی بات غلط ہے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اصل کام تو ہم کر رہے ہیں۔ آج تک اصل اور نقل کا بھی قصہ ختم نہیں ہوا، تو یہ لوگ تو بیٹھے ہم ایران جاپان بھئی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، جائیں وہاں پر۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم حضرت کی مجلس میں تھے تو وہاں ایک تبلیغی ساتھی نے یہی بیان کر دیا حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ لوگ یہاں اے سی میں بیٹھے، کمروں میں بیٹھے مزے لوٹ رہے ہیں، اصل کام تو ہم کر رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، تو ہم دین کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے مزے لوٹ رہے ہیں۔ باز تو آتے نہیں ہیں نا یہ حرکت کرنے سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج مغرب کے بعد جو گشت کے بعد بیان ہے وہ میرا ہوگا۔ اب کس کی ضرورت ہے میں یہاں کہوں جی میرا بیان ہوگا، بے شک آپ نے گشت کیا تو کیا ہو، یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن اصلاح ضروری ہے۔ جس سے آپ دلوں میں دوری پیدا کر رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں، علماء کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ہم آپ کو کھلا چھوڑیں گے تو کل کو علماء پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ جو نئے نئے 4 دن لگا لیتے ہیں نا جی، اپنے آپ کو مفتی اعظم پاکستان سمجھتے ہیں، استنجا کرنا نہیں آتا، اور یہ علماء پہ، صلحاء پہ، حفاظ و قراء پہ تنقید کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھو کیا ہے۔ حضرت نے مغرب کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلے حیثیت مقرر کریں، آپ کی کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے۔ آپ کی حیثیت ہے ایک مزدور کی اور ہماری حیثیت ہے مالک کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہے؟ تو وارث مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو فرمایا یہ تو ہوئے مالک، اب تم ہو مزدور، تو مالک نے تو پنکھے کے نیچے ہی بیٹھنا ہے نا۔ مزدور کا کام ہے اینٹیں سر پہ رکھے اور جائے اوپر، تیسری منزل پہ اینٹیں پھینک کے آئے۔ اسی لیے تو رائے والے حضرات کہتے ہیں جب وقت لگا کے آؤ تو کارگزاری علماء کو سناؤ، کیونکہ اس کے مالک وہ ہیں۔ کیا مزدوری کر کے آئے ہو، کیا کام کر کے آئے ہو، مالک کو بتاؤ جا کر۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ یہ اسی لیے ہے۔ اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آتی بات تو ایسے سمجھ لیں۔ تو حضرت نے بیان فرمایا اور یہ وضاحت فرمایا تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کرو جس سے دوریاں پیدا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، کہاں سے بات چلی تھی؟ تعصب۔ ہمارے اندر یہ جو تعصب آ گیا نا اپنوں کے اندر ہی، جی وہ کام تو دین ہے، دوسرا دین نہیں۔ بھائی یہ سب دین کے شعبے ہیں، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی لگی ہے اذان دینی ہے، نماز پڑھانی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، یہ بھی دین ہے۔ کسی کی ڈیوٹی لگی تم نے تبلیغ کرنی، یہ بھی دین ہے۔ کسی کی ڈیوٹی جہاد کی ہے، کسی کی ڈیوٹی سیاست کے ایوان میں وہاں پر اس کی ڈیوٹی ہے صدائے حق کو تم نے بلند کرنا ہے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو جس کام سے مناسبت ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہیں جس کام سے مناسبت ہے، جس لائن سے مناسبت ہے، دل و جان سے وہ کام کرو، اور باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بالکل بھی مخالفت نہ کرو۔ تو میرے محترم سامعین، اب کفر کے مقابلے میں تو تعصب عبادت ہے، اور مسلمانوں کا جو آپس میں تعصب ہے یہ تو غلط ہے۔ اب اس کا تعصب کیا تھا؟ اس خاندان کا بنو حنیف کا جو سردار تھا اس کا نام تھا محکم بن طفیل۔ وہ برملا کہتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ سچا نبی تو قریش کا ہے صلی اللہ بھی، حضور سچے نبی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم برملا کہتے ہیں، لیکن ہمیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہماری قوم کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، بے شک جھوٹا ہے مگر ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے۔ اسلام نے آ کر یہ برادری کے بت توڑے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام نے تو یہ اونچ نیچ کے سب بت توڑے ہیں، مگر آج بھی برادری اعظم کے بت موجود ہیں۔
ان کے ہاں اسلام چھوٹا ہے اور برادری کا بت بڑا ہے۔ بہت سے گناہ ہم برادری کی وجہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ تیجا ساتا کس کی وجہ سے کرتے ہو؟ ناراض ہو جائیں گے جی، برادری کہے گی نا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، برادری کہے گی نا، یہ برادری کے لیے ہو رہا ہے سب۔ اور بہت سے کام ہیں، پہلے ایک ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، پھر ساری برادری اکٹھی ہو کے ظلم کرتی ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا ہی عرض کروں گا، کسی برادری نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا، اپنے کیے کا آپ نے خود حساب دینا ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ تو ایسا تعصب برادری کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برادریاں، خاندان، قبیلے، قرآن کہتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ہم نے سب کچھ اس لیے بنایا تاکہ یہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ فضیلت کی کوئی بات نہیں، یہ صرف تعارف کی بات ہے۔ تو محکم بن طفیل کہنے لگا ہمیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ یہ ہماری برادری کا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تجارتی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، مسیلمہ کذاب کے دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ گئے، پکڑ کر لے آئے مسیلمہ کے دربار کے اندر، اور مسیلمہ کے ماننے والے تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ آج لوگ اکثریت اور اقلیت کو معیار بناتے ہیں، تو اکثریت تو ہمیشہ شیطانوں کے پاس رہی ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ایمان لائے 1,24,000 یا 44,000 حضرات صحابہ کرام، وہ مقدس ہستیاں، تو کیا پوری دنیا کے جو انسان تھے وہ 2-3 لاکھ تھے؟ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ پر ایمان لانے والے 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام، اور پوری دنیا میں دیکھو کفر پھیلا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ چیز تو شروع سے چلی آ رہی ہے، اکثریت ہمیشہ شرارتیوں کی، خبیثوں کی، فاسقوں اور فاجروں کی رہے گی، نیکوں کی اکثریت تو کبھی ہوئی نہیں نہ ہوگی، وہ تو جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، وہاں جنت میں ہے۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قیامت بھی دیکھو بروں پہ آئے گی، اچھا ہوگا ہی کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی، اور جس دن کوئی نہیں رہے گا سب فاسق اور فاجر ہوں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت آنی بروں پر ہے، نیکوں پر تو قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ پکڑ کے لے آئے دربار کے اندر، مسیلمہ خود سوال و جواب کرنے لگا، این انت، کہاں سے ہو؟ مدینہ سے۔ اچھا، مدینہ سے ہو؟ اگلا سوال کیا، محمد صلی اللہ، حضور کا نام آئے تو کیا کہنا؟ محمد نامی شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا انہی کو تو جانتا ہوں۔ کیا کہا وہ جگر مراد آبادی نے؟ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھا جائے پھر وہ زمانے پہ چھاتا ہے۔ آج لوگوں کو مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، بڑا بننے کا بڑا شوق ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی نے آباد بیان کر دیا کہ حضور کی محبت تم پہ چھا جائے تم سارے زمانے پہ چھا جاؤ گے، لیکن ہو سچی محبت، 2 نمبر نہیں ہے، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہیں، پوری محبت ہو۔ ان کنتم مؤمنین، قرآن میں بھی کہا اگر تم مومن ہو پورے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، تو فرمایا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، یہ شرط ہے۔ انہوں نے کہا وہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہمیں آ کر انہوں نے انسان بنایا، ہم مردار کھاتے تھے، ہمیں آ کر انہوں نے حق اور باطل کی تمیز کرائی، ہیں جی، اور پھر کلمہ پڑھ کر سنایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کی آنکھوں میں خون اترا، اس نے کہا میرے سامنے میں رسول ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے رسول؟ میں نہیں، انت کذاب، تم جھوٹے ہو، میرا کملی والا پیغمبر اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کہیں یہ حضور کی شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، فوراً قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اس کے بھرے دربار میں پڑھ کر سنائی، کلمہ حق
جابر سلطان کے سامنے کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ہم تو وہاں پر وہ سر نگو ہو جاتے ہیں نا جی، خاموش ہو جاتے ہیں، لو جی پھر برادری کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، تعلق ٹوٹیں گے، چلو چھڈو سانو کوئی جیڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دیا۔ یہ ہمارے پاس فلسفہ موجود ہے۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں مسیلمہ کذاب کے دربار میں، اور اس کے درندے واشی سب بیٹھے ہیں دائیں بائیں، دربار سجا ہوا، بآواز بلند، اور اپنا دایاں بازو یہ شہادت کی انگلی بلند کر کے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے پرائم منسٹر سے نہیں پڑھا گیا، آپ تو پڑھ لیں، اس کی طرف سے پڑھ لیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور کیا ہیں آپ؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے پیچھے کھڑے ہوئے درندے کو اشارہ کیا، یہ بازو شہید کر دیا، بازو اتر کے وہ گرا جا کر۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آواز بلند کرتے ہیں۔ مسیلمہ کہنے لگا اب بتاؤ تمہارا موقف وہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے عشق کے سفر میں میرا خون بھی شامل ہو گیا ہے، میرا بازو بھی شامل ہو گیا ہے۔ بایاں بازو بلند کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ درندے نے اس کے اوپر وار کیا اور یہ بازو بھی شہید ہو گیا، اور مسیلمہ خود حضرت حبیب ابن زید کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا اور نیزے کے ساتھ جسم کو چھیدنے لگا، اور وہ برابر یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھتے جا رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ پڑھتے پڑھتے جام شہادت نوش کر گئے، پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھیں گے اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے ہی اٹھیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جیسے موت آتی ہے ویسے ہی انسان اٹھے گا قیامت کے دن۔ کیا وہ خوش نصیب ہیں؟ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، خبر مدینہ منورہ پہنچتی ہے کہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہو گئے، ناموس رسالت کے لیے شہید ہو گئے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس وقت تک تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ ان کی والدہ جن کا نام ام امارہ ہے، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاتون احد کا لقب دیا،